إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، رمضان کا مہینہ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا. اب کچھ دن اور راتیں باقی رہ گئی ہیں اور عنقریب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے. لیکن جو حصہ رہ گیا ہے گزرے ہوئے حصوں سے بہت ہی فضیلت والا حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کو جو دیکھا جاتا ہے وہ آخری حصے کو دیکھا جاتا ہے. اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو آخری عمل جس پر آدمی کا یا کسی عمل کا اختتام ہوا اس کا دیکھا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو یہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں، اگر ہم اس کو غنیمت جان کر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو ضرور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ غفلت کو معاف کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے گا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا موقع ہے. ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں اور ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہم اتاریں. ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے. اگر اس بقیہ وقت میں پوری محنت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں نوازے گا. بے شک وہ نوازنے والا ہے. وہ ایسے موقعوں کو اور موسموں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی طرف پلٹ کر آئیں. ان مبارک ایام اور مبارک راتیں، یہ لیلۃ القدر، یہ اعتکاف، یہ زکوٰۃ اور صدقات، یہ روزے اور یہ عمرے اور حج، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھی؟ تاکہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچان کر اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں. ورنہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے پلٹ کر آئیں، توبہ کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگیں اور اس کے سامنے اپنے عاجزی اور انکسار کا اظہار کریں. ان کا دل جھکے، ان کا جسم اور ان کا بدن جھکے، ان کے اعضاء جھکے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کے دل میں وہ تڑپ اور اخلاص ہو. ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طریقے سے خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا اگر کوئی شخص اپنی سواری کے ساتھ کسی صحرا میں گیا اور صحرا میں جا کر ڈیزرٹ میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کہیں اس کے ساز و سامان کے ساتھ گم ہو گئی ہے. اکیلا ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں، کوئی امسیت کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہیں، اکیلا انسان. نہ درخت، صحرا کیسی ہے، کیسی جگہ ہے، نہ درخت ہوتی ہے، نہ کوئی مکان ہوتا ہے. ایسی جگہ پر تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے.
تھک کر آخر ایک جگہ پڑ سو جاتا ہے، مایوس ہو کر سو جاتا ہے، جی یہ سمجھ کر کہ میری زندگی اب ختم ہے، اب مجھے مرنا ہے۔ اور جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ اس وقت اس بندے کی جو کیفیت ہوگی، جس طریقے سے وہ خوش ہوگا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بھٹکے ہوئے بندے کو، وہ بندہ جو اپنی زندگی پر بھٹکتا رہا، گناہوں میں مصروف رہا، گنہگاروں کے ساتھ رہا، غلط کاموں میں اس کی مصروفیت رہی، غلط نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں اس کی زندگی رہی، توبہ جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ توبے کا موقع ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد دیکھتے ہیں، فتح ہوتی ہے، ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو تلاش کر رہی ہے، اور کوئی اگر دودھ پینے والا بچہ اگر کوئی ملتا ہے تو فوراً اپنے سینے سے اس کو جی لگا لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تلاش کرتی ہے، اپنے بچے سے محبت اور اپنے بچے سے جی ایسا لگاؤ اور ایسا لگن کہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے ننھے منھے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جواب صحابہ نے دیا، کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیسے پھینکے گی؟ اس کے اندر، اس کے دل میں اتنا ضرب اور جذبہ ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے بچے کی یاد کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کے اندر جتنا اپنے بچے کے لیے رحم ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھا، 99 حصے اپنے پاس رکھا، اور ایک رحمت کا ایک حصہ اس زمین پر نازل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جانور اپنے چھوٹے بچے کے پاس سے اپنا پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو جو ہے، میرے بچے کو پیر لگ جائے، اس کو تکلیف ہو جائے۔ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے، چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، وہ صبر نہیں کر سکتی، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ایک رحمت کا جب اثر ہے تو اندازہ لگائیے 99 رحمت جو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے جو رکھا ہے اس کا کتنا بڑا اندازہ ہوگا، اس کی کتنی بڑی وسعت ہوگی۔ وہ اسی رحمت اپنے بندوں کے لیے کتنے لوگوں کو اور کتنے گنہگاروں کو شامل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، کہا کہ تم سمندر کے برابر بھی گناہوں کو لے کر آؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ابھی موقع ہے، ہم اگر درگاہوں میں جا کر غیر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، توبے کا موقع ہے، نعوذ باللہ کہ ہم اس شرک سے ہم توبہ کریں، کیونکہ اس شرک کے ساتھ غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ہمارے روزے بیکار ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہیں، ہمارے سجدے اور ہماری دعائیں بیکار ہیں۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ لیلۃ القدر یہ 40/3 اقوال ہیں، 40/3 علماء کی آراء ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ پورے سال میں لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، پورے سال میں تلاش کی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں اور باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرما برداری میں رہیں، نہیں۔ لیکن جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں اور خاص طور پر 7 راتوں میں اور پھر 10 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور اس میں بھی علماء کرام کا، صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں بہت بڑے عالم کعب الاحبار جو یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے۔ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ 27ویں رات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا کر صرف 27 کی رات ہم عبادت کریں، نہیں میرے بھائی۔
پوری راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے. آج کی جو رات ہے وہ دنیا کے اکثر ملکوں میں 27ویں رات ہے جی, اور ہمارے لیے انشاءاللہ کل 27ویں رات آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں راتوں میں بڑی محنت کیا, عبادت کیا, ضرور اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر نصیب فرمائے گا. اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل سورت اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر, شب قدر میں اتارا. قدر کے دو معنی ہیں, ایک تقدیر, کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر محفوظ میں ہے, اپنے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے دوسرے سال تک کے لیے. گویا زندگی اور موت, رزق کی کمی اور رزق کی زیادتی, جی دنیا کی ہر چیز کا ایک سال کا بجٹ نکلتا ہے. نیک بختی اور بدبختی, ایک سال میں کیا عمل ہوگا, کیا عمل کریں گے, کس قوم کا کیا حال ہوگا, یہ اس رات میں شب قدر میں ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے قدر و منزلت. یہ بہت بڑے مقام والی رات ہے, یہ معمولی رات نہیں ہے, یہ معمولی رات نہیں ہے. لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آپ کو معلوم کیا ہے, آپ کو کیا معلوم ہے, کس نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے, 80 پر 3 سال 4 مہینے. اللہ اکبر. معمولی بات ہے کہ آپ ایک رات میں اتنا آپ ثواب پا سکتے ہیں کہ اتنی عمر شاید ہم لوگ نہ ملے. کس کو معلوم ہے, بہت کم لوگ 80 سال تک جاتے ہیں, بہت کم لوگ. 80 پر 3 سال معمولی بات نہیں, اتنی عظیم رات. علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتایا جائے کہ اس کو اس بزنس میں 100% فائدہ ہے, 100% فائدہ ہے, پروفٹ, وہ بزنس چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں. 100% پروفٹ. یہ جو پروفٹ جو بتایا گیا ہے یہ جو ہے 3 ملین%, 3 ملین% پروفٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. تصور, امیجن, ہم امیجن نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. 3 ملین% پروفٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ایک رات کی وجہ سے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے, جبریل امین, اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کاموں کو چھوڑ کر اترتے ہیں, رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ فرشتے اور جبریل امین اس سرزمین پر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں, اللہ کے آرڈر پر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس رات کی فضیلت کی وجہ سے. اتنی عظیم رات. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سلامتی والی رات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے بندوں کو دوزخ سے نجات دلاتا ہے. سلامتی والی رات ہے, دوزخ سے نجات دلاتا ہے, دوزخ سے عافیت دلاتا ہے. بہت سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ اور ان کے جذبے کو دیکھ کر, ان کے اخلاص کو دیکھ کر, ان کے حالت کو دیکھ کر, جی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہے, جنت ان کے حق میں لکھ دیتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ رات کب تک ہے؟ فجر کا وقت طلوع ہونے تک ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اس شب قدر کے بارے میں جو بات بتائی کئی لحاظ سے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا, کوئی معمولی بات نہیں. انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب, اپنی آسمانی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب, اس میں ایسی صورتیں ہیں کہ اس جیسی صورتیں کبھی اتاری نہیں گئی. سبحان اللہ. اس میں بعض ایسی آیتیں ہیں جو عرش کے نیچے سے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے اتاری گئی, اٹھائی گئی. اللہ اکبر. اتنی عظیم
کتاب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی پر اتاری، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آسمان جی لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان بیت العزا میں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اس کتاب کو اتارا، اور پھر وہاں سے 23 سالہ مدت میں نسبت 3 سال عرصے میں آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم کو مختلف حالات میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نے اتارا۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس رات کے بارے میں کہا کہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتاری، برکت والی رات میں اتاری۔ میرے بزرگوں، برکت، ہم انسان ہمیشہ برکت کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں کہتا ہے یہ برکت والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہم لوگ اس رات کے لیے اگر پوری زندگی بھی قربان کر دیں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر صرف رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، فونوں میں، ٹیپ میں، جی بیکار چیزوں میں، مارکیٹوں میں، مسجد کے باہر، بلکہ نعوذ باللہ مسجد میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات سے جو محروم ہو جائے گا وہ بڑا بدنصیب انسان ہے، بڑا بدنصیب انسان ہے۔ بدنصیب انسان ہی اس خیر سے محروم ہوگا۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، جو نوجوان تراویح کے وقت مسجد کے آخری حصے میں بیٹھ کر تماشا کرتے رہتے ہیں، قیام اللیل کے موقع پر لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، مسجد جیسی پاک اور مقدس جگہ میں مسجد کی حرمت کا خیال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ایسے مبارک موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے ہاتھیں اٹھا کر دعا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگنے کے بجائے، اپنی جھولی میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو بھرنے کے بجائے، ہم نعوذ باللہ ہمارا دل غافل ہے، ہمارا دل غافل ہے، ہمارا بدن غافل ہے، اور ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دوست، یہ جتنے دوست ہیں یہ سب کے سب قیامت کے دن دشمن ہوں گے۔ یہ جن کے ساتھ بیٹھنا، جن کے ساتھ بات کرنا، جن کے ساتھ کھیل اور تماشا کرنے کو آج ہم رمضان کی مبارک لمحات کو ضائع کر کے نعوذ باللہ بیٹھتے ہیں اور یہ ان بیکار کاموں میں مصروف رہتے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے دوست دشمن بن جائیں گے، سب دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے سے جی کوسیں گے ایک دوسرے کو، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سوائے متقی اور پرہیزگاروں کے جتنے دوست اور جتنے تعلقات یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ متقی اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو محبت ہوگی، اللہ کے راستے میں جو دوستی ہوگی وہی دوستی باقی رہے گی، باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے، لڑکوں اور لڑکیوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہمارے دل میں اسلام کی جو قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی جو قدر و قیمت نہیں ہے، ان مبارک راتوں کی جو قدر و قیمت نہیں ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ دل کا عمل بہت ضروری ہے، یہ بات اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، تیسری بات اس رات کے بارے میں کہ اس رات ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے کہا تقدیر لکھی جاتی ہے سال بھر کا، لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا ہے آسمان و زمین سے کہ پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے موجود ہے، لیکن وہاں سے 1 سال کا بجٹ، زندگی اور موت، رزق کا بجٹ، جی یہ سارے دنیا کے معاملات کا بجٹ 1 سال بجٹ نکلتا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ایک بات کہ فرشتے اس میں اترتے ہیں، جبریل امین اس میں اترتے ہیں، اور آخری میں
کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی والی رات ہے. ایسی رات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ وقت آنے والا ہے 10 دن میں بزنس، اور وہ بزنس اتنا پروفیٹیبل ہے کہ مت پوچھیے، کتنے سال پہلے آپ پلاننگ کریں گے؟ کم از کم 1 سال پہلے پلاننگ کریں گے اس رات کو، ان 10 دنوں کو پانے کے لیے. میرے بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہم پلاننگ کریں، بجائے اس کے کہ ہم، بعض لوگوں کے پاس رواج ہے کہ نئے کپڑا پہننا، 27 بولے تو نئے کپڑا پہننا. کس نے کہا نئے کپڑے پہننے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، گھر میں بریانی پکنے کے لیے 27 آتی ہے. نعوذ باللہ، ہم لوگوں نے 27 کو کیسے بنا لیا؟ بعض محلوں میں نعوذ باللہ سڑکوں میں، گلیوں میں جی لائٹیں لگائے جاتے ہیں، مسجدوں میں لائٹیں لگائے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ دوسرے ایسے پروگرام ہوتے ہیں، بعض گانے بجانے بھی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ان سارے اعمال کی وجہ سے تو آج ہم پیچھے ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور اپنی منمانی کے دین ہم بنا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں. تو میرے بزرگوں، اس رات کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اس رات کو پانے کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو، وہ ہمیشہ جو ہے شب قدر پانے کے لیے عصر کی نماز کو مسجد کو آتے آخری راتوں میں، اور عصر کی نماز مسجد میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد نکلتے فجر کے بعد. عصر کے بعد سے لے کر، عصر سے لے کر فجر تک مسجد میں عبادت، ساری چیزوں سے کٹ گئے. تو لہذا پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت ضائع نہ کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ٹیلی فون بند کر سکتے ہیں جی. جو بھی مصروفیت والی کام ہے تو انسان کو اس رات میں مصروف کرے، ان ساری چیزوں کو انسان الگ کر دے، تبھی انسان کو اپنے آپ میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے. تنہا ہوگا، اپنے گناہوں میں سوچے گا، اپنے نفس میں سوچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اعتکاف میں بالکل تنہا ہو گئے؟ آپ تنہا گزارنے کے لیے نہیں آئے، آپ پوری انسانیت کے لیے آئے. لیکن ان 10 راتوں میں آپ نے اس لیے اعتکاف کیا کہ اس میں آدمی کو محاسبہ نفس کا محاسبہ، توبہ، اللہ تعالیٰ کی قربت، اور اس عبادت میں لذت، اللہ کے پاس مناجات کہ کسی کی نظر نہ پڑے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رہ کر تنہائی کے گوشے میں ہم عبادت کریں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اور تیسری بات، رمضان مبارک کہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں، اور خاص طور پر شب قدر کی تلاش میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرض نماز کی پابندی کریں. فرض نماز، یہ جتنے تراویح اور قیام اللیل، یہ سارے سب نفل ہیں یا سنت موقدہ ہیں. جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی نفل عام نفل سے زیادہ اس کی حیثیت ہے، لیکن فرض نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ فرض کی ادائیگی. آپ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، لیکن اگر زکات نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا پورا مال جو خرچ کیا آپ نے صدقہ وہ بیکار ہے. زکات پہلے ادا ہونا چاہیے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے اہم ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب. اللہ اکبر. تو جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ان راتوں میں ہمیں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی آپ اتنی عبادت اور اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنا آپ ان راتوں میں کرتے تھے. جتنی عبادت ان راتوں میں کرتے کبھی آپ نہیں کرتے. تو لہذا زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. گھر والوں کو جگانا چاہیے، اور ذمہ داروں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، سڑکوں پر نہ چھوڑیں کہ وہ ویلنگ کرتے پھریں. نعوذ باللہ.
کہ ٹو ویلر لے کر چلا رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ایسا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی اس میں وفات ہوتے ہیں نعوذ باللہ. اور نماز میں مصروف رہنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی اس رات میں نماز میں مصروف رہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق سے ابن حبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 23ویں رات آپ نے 1/3 حصے تک نماز پڑھی، 25ویں رات آپ نے تقریباً آدھی رات نماز پڑھی، اور 27ویں رات آپ نے پوری رات تقریباً نماز پڑھی. فجر کا وقت، سحر کا وقت تھوڑا وقت باقی رہ گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے بھاگے کہ ہم لوگوں کو سحر کا وقت مل جائے، ہم نہ ورنہ ہم جو ہے سحری سے محروم ہو جائیں. پوری رات. تو بہتر عمل نماز. جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے موبائل اور اپنے قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے گزار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا تلاوت کلام پاک، قرآن کریم کو پڑھنے میں مصروف رکھیے، جس میں اس قرآن پاک کو اتارا گیا. قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کو سوچنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا. پھر اس کے بعد اذکار اور ادعیہ، دعائیں، صبح شام کی دعائیں. اس کی پلاننگ میں، شب قدر کی پلاننگ میں سے یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کے صبح میں آپ دعائیں کریں تاکہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں. اور عصر کے بعد، جیسا کہ بہتر وقت مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کے بعد کا وقت زیادہ بہتر ہے شام کی دعائیں پڑھنے کے لیے تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں. تو عصر کے بعد اذکار پڑھ لیں، شام کے اذکار پڑھ لیں تاکہ شیطانوں سے محفوظ رہ جائیں اور آپ کو رات پوری کی پوری عبادت میں مصروف رہنے کا آپ کو موقع ملے. اور دعا، میرے بزرگوں، دعا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، دعا ہی عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض اور غصہ ہوتا ہے. انسانوں کی اور دنیا والوں کے دربار کھٹکھٹانے سے دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ دربار ہے کہ بار بار کھٹکھٹانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بار بار اس کے پاس دربار میں جا کر مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے. استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت سے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. توبہ صادق، توبہ نصوح، خالص توبہ اپنے دل میں کہ ہم جو گناہیں کرتے تھے ان سے ہم معافی مانگیں. ہم اس سال تک، اب تک جو ہمارے سے گناہیں ہوتی تھی اور ہر انسان سے گناہیں ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی میں سستی ہوگی یا کچھ غلط کام، ناجائز کام میں ہم کر رہے ہوں گے، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہو. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بعض لوگ 27 پڑھنے کے بعد، 27 کے بعد سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا. 27 کے بعد ان کے پاس رمضان ختم ہو گیا، نہ تراویح، نہ قیام اللیل، نہ نماز کی پابندی، اب سب چل عید کی تیاری. نہیں بھائیو، جب تک آپ کو شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا یا رمضان کے 30 دن نہیں گزر جاتے، اس وقت تک آپ کو عبادت کرنی ہے. بتائیے آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ماہ مبارک عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے. لیکن میرے بزرگوں، اس بیچ سے ہمیں فائدہ اٹھا کر، غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. جی ہاں، تو لہذا مومن بندے کو چاہیے کہ مرتے دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز نہیں مرنا چاہیے الا ہے کہ تم مسلمان ہو. اسلام کی حالت میں تمہارے پاس موت آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر یہ ہمارا فریضہ اور ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ہر فرد پر، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سب پر یہ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا کہ یہ صدقۃ الفطر دینا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ عورت کا جو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے بچے سے بھی دیتے تھے صدقہ فطر. اور صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع جو غلہ ہے بستی والوں کا کھانے کا جو غلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے حساب سے چاول ہو یا گیہوں ہو، اس کے
اس میں سے 3 کلو، اچھے علماء میں اختلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 کلو آپ زکوٰۃ الفطر نکال دیں۔ غریب بھی زکوٰۃ الفطر نکالیں گے، ان پر فرض ہے، غریب کو زکوٰۃ الفطر دیا جائے گا اور وہ جو اس سے ملتا ہے اس میں سے زکوٰۃ الفطر نکالے گا۔ اور یہ زکوٰۃ الفطر عید سے پہلے نکلنی چاہیے، عید کی نماز سے پہلے۔ عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر کا اعتبار نہیں ہوگا، صدقۃ الفطر کا اعتبار عید کی نماز سے پہلے۔ عید کی نماز کے بعد اگر دیتا ہے تو وہ عام صدقوں میں حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو شب قدر پانے والا بنا دے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأكبر.